حسن شاہ صاحب، جب میں نے 2004 میں یہ اکیڈمی شروع کی تھی تو اس وقت وہ ہمارے وزیر ہوا کرتے تھے جی ہاں تو اس لیے ان کی جو خدمات ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور بڑا اچھا اس کے اندر انہوں نے کام کیا۔ پھر یونیورسٹی میں ہم نے پہلی دفعہ جب سے پاکستان بنا ہے خاتم النبیین کے حوالے سے جو اصل کام ہوا ہے کہ جتنی ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس میں متعدد علماء کونسل کو بٹھا کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ سے جہاں بھی کسی جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں لکھا جائے گا خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی نہیں آنے والا۔ یہ پہلی دفعہ ڈاکومنٹ میں سارا کچھ آیا ہے، اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے جب ہم نے ابتدا کی تو پھر یہ سلسلہ آگے کی طرف بڑھتا گیا، اور سود کے خاتمے کے لیے، اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے قانون بنایا، 10 سال کی سزا رکھی ہے۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جتنے دن بھی ابھی ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں تو یہ کام ہم نے پایا تکمیل تک انشاءاللہ تعالی اس کو پہنچانا ہے تاکہ جلد سے جلد یہ کام پہنچے کہیں۔ اور پھر نکاح نامے میں بھی پہلی دفعہ بہت سارے واقعات ہوئے جس میں کہ بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا۔ نکاح نامے میں بھی ہم نے، اور وہاں حلف نامے کے اندر لکھا ہوا ہے، چاہے عورت ہے دولہا ہے دلہن، وہ باقاعدہ حلف دے گی اس بات کا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاتم النبیین ہیں اور میرا پورا پختہ یقین ہے، اور اس کے علاوہ پھر اسی طرح جو دولہا ہوگا وہ بھی یہی بات کہے گا۔ اور یہ بالکل عین ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو دین ہے، اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی نئی جنریشن کے حوالے سے۔ اس میں پہلی سے 5ویں تک ناظرہ، اور اس کے بعد پھر 12ویں تک ترجمہ قرآن شریف کا۔ اگر وہ پاس نہیں کرے گا بچہ تو آگے نہ انجینئر بن سکتا ہے نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، اور یہ اسکولوں میں شروع ہو گیا۔ مراد راز صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، اور ابتدا راسخ علائی اور ساری یہ ٹیم بیٹھی ہے ہم نے کی ہے، تو اب الحمدللہ یہ اب ایک جو ہم نے اس وقت سوچا تھا، بیج بویا تھا، اب یہ پودا نہیں، اب یہ آہستہ آہستہ درخت بن رہا ہے، اور یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے۔ جب آپ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں حضور کے سامنے، پھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس کی پھر غیبی مدد آتی ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 1000 لوگوں نے مخالفت کی کہ جی حکومت ختم ہو گئی۔ میں کیا سی ختم ہوندے تھوڑا کام کٹ جائیں گے، فکر نہ کرو۔ اب شہباز شریف، اب کل عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا تو میں بندوبست کروں گا، اور پہلے تو ہم نے لے لیا ووٹ آف کانفیڈنس لے لی ہے، اب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا۔ اب شہباز شریف کے دیکھیں، اس کی کوئی سکیم کامیاب نہیں ہو رہی، اب ان کے اندر انشاءاللہ تعالی ایسی پھوٹ پڑ جائے گی پی ڈی ایم میں کہ یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ایک جھوٹے کو تو بلا لیا نواز شریف نے اس کی کلاس لینے کے لیے، اور نواز شریف کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں نقابی نظر آ رہی ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سٹیپ لیا جائے گا۔ اور یہ شہباز شریف جو بہت ہوشیار بنتا ہے، چلاک بنتا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی شاید میری کہیں کوئی غیب سے مدد آ جائے۔ غیب سے اس لیے مدد نہیں آئے گی کہ اس میں ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ شہباز شریف بڑا، اور ساگ ڈار کہتا تھا میں ڈالر لے آؤں گا، یہ لے آؤں گا، اب یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ نون لیگ والے، اور جب اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہا، اس سے نون لیگ اور نیچے چلی گئی ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ دیکھنا الیکشنوں میں منہ چھپاتے پھریں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی سوچ اچھی ہے، لیڈر ایماندار ہے، دیانتدار ہے، نیک ہے، اور وہ چاہتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے ملک کو بنانے کا، ملک کو سنوارنے کا، ملک کو آگے لے کے چلنے کا۔ آخر کسی نے تو اس کو بہتر کرنا ہے نا، کسی نے تو کھڑا ہونا تھا، تو آج جب وہ کھڑا ہوا ہے تو قوم اس کے ساتھ آ گئی ہے۔ جتنی آپ کا یوتھ ہے، جتنے آپ کے ینگ لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور
پہلے میں وہ کہتے تھے کہ شروع میں کہ شاید یہ ہماری جو جماعت ہے مسلم لیگ کاف، شاید پتہ نہیں یہ استعفیٰ دیتے ہیں، اسمبلی توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے۔ یہ ادھر ہمارے ماشاءاللہ بڑے بہترین دوست بیٹھے ہیں نا غلط باتیں سنانے کے لیے۔ تو جب میں نے اور راسخ اور حسین علی گئے، اس سے پہلے مون سے نے کہا، میں نے کہا جی کہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے لیں، آپ اس کو بھیج دیں لکھ کے ابھی، اور اس میں آپ کو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ تھی آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مونس کو ہم صدر ہے، یہ بنا دیں گے، فلاں کر دیں۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ بعد میں دیکھیں گے، پھر لوگ سمجھیں گے ہم نے سودے بازی کی ہے۔ کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہوا سودے بازی کا۔ صرف یہ سوچا ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے، لیڈ کرنے کے اہل ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ چل کے، تو جیسے 4 مہینے میں ہم نے 4 سال جتنا کام کیا ہے الحمدللہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے اتنے جلدی کام ہو گئے۔ کوئی ایسا سیکٹر نہیں چھوڑا ہم نے، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، ہیلتھ کارڈ کا ہو، احساس پروگرام ہو، فلڈ ہو، کوئی موقع آیا تو سب سے پہلے پنجاب حکومت نظر آئی ہے، اور نئے ضلع بنے، اس سے ایڈمنسٹریٹولی بہت بہتر ہوا ہے۔ کل پھر میاں والی جو رہ گیا تھا اس کو بھی ہم نے ضلع بنا دیے، ڈویژن بنا دیے، اور حافظ صاحب کا ضلع تو ہم نے بنا دیے۔ ان کو اعتبار نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا جا کے دیکھ لیں، پھر میں نے جلسہ کیا وہاں ان کو یقین دلانے کے لیے، اور بہترین ہو گیا۔ پھر کل انہوں نے کہا کہ نہیں آج آخری کیبنٹ میٹنگ ہے، میرا تحفہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر تحصیل بنا دیں، وہ تحصیل بھی بنا دی ہم نے، راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ، اور راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ لگایا ہے، وہ میاں والی کے ساتھ نہیں لگایا، سے غلط پہلے بات چلی ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب بھی بہت محنت کرتے ہیں، میرا حلقہ انہوں نے ڈیولپ کیا تلا گنگ میں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم نے وہاں سے کھڑے ہوں گے، اور ان الیکشنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ساری قوم آپ کو یکجا متحد پی ٹی آئی کے ساتھ عمران صاحب کی لیڈر ان کے جھنڈے تھلے اکٹھی ہوتی ہے، آپ کو نظر آئے گی، اور کامیابی سے ہم وہاں مکنار ہوں گے۔ اب جو بھی آپ نے سوال کرنے کا پنجاب اسمبلی گزشتہ رات تحلیل ہوگی، غزل نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا۔ ہاں جی، اب وزیر پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت کی عمل کا آغاز ہونا ہے۔ آپ کب حمزہ شہباز کو رابطہ کریں یا لیٹر لکھ رہے ہیں، اور کیا ممکنہ طور پر نام جو ہے وہ کے سیٹر کے لیے سامنے نہیں وہ تو گورنر نے لیٹر لکھنا ہے ان کو، حمزہ کو، میں نے تو لیٹر نہیں لکھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کام نہیں ہے، میں نے 3 نام دینے ہیں۔ آج انشاءاللہ رات کو 9 بجے کے بعد عمران خان صاحب کو ملیں گے تو ان سے مشورہ کر کے پھر 3 نام ہم دیں گے، اور جو باقی 3 نام دینے ہیں وہ تو حمزہ نے دینے ہیں۔ تو اب پتہ نہیں وہ آیا کہ نہیں آیا، ابھی تک ملک کے باہر ہی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا۔ بلال نہیں یار نہیں، دیکھو ایک ان کا اپنا گورنر ہے، اس نے ہمیں کہا جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اچانک ووٹ آف کانفیڈنس سرپرائز دی ہے، تو ہوں انشاءاللہ پھر بھگتن گے، ہوں انہوں دی واری ہے۔ جب بلوی صاحب کہیں گے جی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو بس پھر ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ ہاں جی، جو عمران خان نے کہا تھا کہ جی اتنی زیادہ ہماری قربت ہو گئی ہے مسلم لیگ کے ساتھ کہ شاید ہم جو ہے وہ اکٹھے وہ ہمارے ساتھ ہی آ جائیں، تو کیا آپ اپنی زیادہ شناخت برقرار رکھیں گے، اور کیا یہ کمپلین اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ساری جو ہے وہ سارا کچھ کر لیں گے، وہ ہم انشاءاللہ کل